اچھا، اب آج کے وقت میں اگر کوئی ایکس مسلم ہوتا ہے اپنا اسلام چھوڑتا ہے تو وہ واجب القتل ہے. تو جب آپ نے چھوڑا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ واجب القتل ہوئے، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، آپ بھاگ گئے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب اللہ نے کہا جو اسلام چھوڑے گا اس کے اوپر بہت ساری سزائیں آئیں گی، بہت سارے عذاب نازل ہوں گے، آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ کوئی مشکل نہیں آپ پہ؟ میرے پر ہرگز ہرگز کوئی مصیبت اللہ ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو شیطان ہے. تو شیطان مصیبت ڈال سکتا ہے، اگر اللہ بھی مصیبت ڈالتا ہے تو اس لعنت ہے اس اللہ کے اوپر جو مصیبتیں ڈالتا ہے. اللہ کا کام ہے پیار کرنا، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ یہ خیال رکھتی ہیں کہ اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے تو دور فٹے منہ ایسے اللہ کے اوپر. مصیبتیں اور آزمائش ٹیمپٹیشنز آر فرام سیٹان، اور قرآن کے مطابق شیطان بھی فتنہ کرتا ہے، یعنی ٹیمپٹیشن دیتا ہے، اور اللہ بھی فتنہ کرتا ہے، ٹیمپٹیشن دیتا ہے. اور اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک شیطان ہے. جی بہن. جی بہن. اچھا ٹھیک ہے. اب میرے ایک کرسچن فرینڈ ہیں تو میں نے ان سے یہی سوال کیا. انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں میں تو شروع سے کرسچن ہوں، میرے اوپر آنی چاہیے تھی، مصیبتیں نہیں آئیں. اب اگر فرض کریں میں اسلام چھوڑتی ہوں، ابھی چھوڑتی ہوں، تو مجھے یہی ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ میرا تو یہ ایمان تھا نا کہ اللہ پاک مجھ پہ کوئی پریشانی ڈالے گا، کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے. اوکے تھینک یو، آپ کو آنسر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے بھی بولا شیطان مصیبت ڈالتا ہے، شیطان فتنے میں ڈالتا ہے. آپ کے کرسچن فرینڈ کو امب کا نہیں پتا، اس نے بائبل نہیں پڑھی. بائبل میں ایکٹس آف اپوسٹل کے اندر، بائبل میں کرنتھینز کے اندر لکھا ہے جیسس کرائسٹ نے کیا بولا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ اس دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی کیونکہ یہ شیطان اس دنیا کا مالک ہے، وہ ٹیمپٹیشن کریٹ کرے گا ہی کرے گا. اللہ ایک شیطان ہے بیسیکلی. سو اس دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں تو آئیں گی ہی آئیں گی، کیا مسئلہ ہے. لیکن جس وقت آپ شیطان کے اس کے اندر ہو، جب آپ شیطان کو ہی مان رہے ہو، تو کون سی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی آپ کو. جب شیطان کو چھوڑو گے تو تنگ تو کرے گا، تھوڑا سا ہو سکتا کرے. تو اللہ تو ایک شیطان ہے. جب آپ شیطان کی اتنی پوجا کر رہے ہو، اتنی پوجا بات کر رہے ہو، اس کی اتنی محنت کر رہے ہو، تو ہاں جب اسلام کو چھوڑو گے تھوڑا بہت پرابلم آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کوئی شیطان کو مان رہے تھے. جو اس شیطان کو جتنا مان رہا ہوگا اس کو اتنی پریشانیاں آئیں گی. جو کم مانے گا اس کو کم پریشانیاں آئیں گی. جو بہت ہی کم مانے گا اس کو شاید کوئی بھی پریشانی نہ آئے. پریشانی کا آنا یا نہ آنا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اللہ. ورنہ تو کسی مسلمان پہ کبھی کوئی پریشانی نہ آئے. افریقہ کا بھی مسلمان کبھی بھوکا مرے ہی نہ جو اللہ کو مانتا ہے. تو بھائی پریشانی کا آنا یا نہ آنا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اس بات کا. جی ایڈم بھائی، میں ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے ایک آدھے منتھ سے میں مطلب اسلام سے بہت ہی دور ہو چکی ہوں، سمجھنے کہ میں بھی ایکس ہو چکی ہوں. اب مجھے آپ صرف ایک آدھی ایسی دلیل دے دیں، کوئی ایسی ٹھوس ریزن بتا دیں کہ میں ابھی کے ابھی اسلام چھوڑ دوں، ابھی کے ابھی. اوکے میری کوئی بھی ٹھوس دلیل آپ کو اسلام نہیں چھڑوا سکتی. کیوں نہیں چھڑوا سکتی؟ کیونکہ جو دلیل میرے لیے ٹھوس ہوگی ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بڑی بیسک ہو. فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں. جب میں مسلمان تھا، محمد نے 9 سال کی بچی عائشہ کے ساتھ شادی کی تھی، مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں تھی. کی تھی بھائی، 9 سال کی بچی تھی، پیڈوفائل تھا محمد، سو وٹ. اللہ نے کہہ دیا تھا بات ختم ہو گئی، لہذا محمد نے 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی تھی. سو میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلام کو چھوڑنے میں، سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے کیا تھا؟ 72 حوریں چھوٹ جائیں گی. 72 ایک فگر ہے بائی دا وے جو لوگ کہتے ہیں. بھائی میں جنت جاؤں گا، کروں گا کیا؟ اگر جنت ہے بھی، کرسچنوں کی اگر جنت صحیح بھی ہے، لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، میں جنت جا کے کیا کروں گا؟ یعنی وہاں پہ میرے پاس بچیاں ہی نہیں ہوں گی کھیلنے کودنے کے لیے، تو فائدہ کیا ہے؟ یو نو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کے لیے ٹھوس آرگیومنٹ فرق ہوتا ہے. لہذا میں آپ کو ٹھوس آرگیومنٹ نہیں دوں گا. آپ مجھے بتائیں وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ اسلام میں ہیں، اور اگر وہ وجہ میں توڑ دوں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ بولے. میں تو کہہ رہی کہ میں تو اسلام چھوڑ چکی ہوئی ہوں. تو اگر چھوڑ چکی ہوئی ہے تو پھر بحث کس بات کی کر رہی ہیں؟ 9 لیکن سال میں کی کہہ بچی رہی کو ہوں کہ مانگ رہی ہیں. میرے جو دل میں کبھی کبھی ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، پھر میں وہی دوبارہ چلی جاتی وہ ہوں کہ ڈاؤٹ نہیں دے یار نا، آپ لوگوں نے کہا. وہ سالڈ ترین ڈاؤٹ دے جس کی وجہ سے واپس جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے کہ کل ہو اللہ احد ہے، کہ مطلب اللہ ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اوکے یہ کل ہو اللہ احد 2 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے. دس از دی اٹموسٹ اسٹوپڈٹی، کیونکہ چوری کیا گیا ہوا. دیکھو اگر آپ بائبل میں دیکھتے ہو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، سما دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ. اب آئی نا صحیح موقع پہ. اب میرے اوپر وہی آ رہی ہے، وہی میرے اوپر جب آتی ہے نا، تب گیم سیٹ ہی تب ہوتی ہے دوستو جب وہی آتی ہے. رک جائیں ایک سیکنڈ، میں انٹر لینئر کھولتا ہوں ایکسوڈس 3:14 کی، اینڈ انٹر لینئر. ہولڈ آن آئی ایم اوپننگ انٹر لینئر. ہولڈ آن. چوری کا مال محمد نے اپنے طریقے سے چوری کر لیا اور آپ لوگوں کو بے وقوف بنا دیا.
That's what Muhammad did. یہ انٹرلینئر آ گیا. ایک سیکنڈ رکیے گا, یہاں پہ پیچھے کون سے نان مسلم بیٹھے ہیں. مارکونی اسٹریم چھوڑ دو یار, تمہیں بہت دفعہ کہا ہے مت جڑا کرو. اور یہ دیکھیں انٹرلینئر, یہ آپ کے سامنے انٹرلینئر آیا. ایکسوڈس 3:14 یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سما یزرائیل یہوے الوہینو یہوے احد. یہ دیکھیں, یا یہ کیا ہو گیا 3:14, یہ سما تو نہیں ہے یار, یہ شما کیا تھی, ڈیٹرونومی میں تھی یار. ایک سیکنڈ, میں کہاں پہ پہنچ گیا ہوں. یہ تو ڈیٹرونومی میں ہونی چاہیے. سما ڈیٹرونومی 6:4 ہوگی. ہاں غلط بول گیا ہوں نا. ڈیٹرونومی 6:4 تھی. 6:4 ڈیٹرونومی 6:4 تھی. یہ دیکھیں, یہ آپ نے ہیبرو کو پڑھنا, رائٹ سے لیفٹ پڑھنا ہے. سما لکھا ہوا یزرائیلو یہوے الوہینو یہوے احد EHAD. کل ہو اللہ احد, کل ہیبرو میں کیا ہے سما, اسرائیل کو بیوی میں سے نکال دیا, ہو اللہ احد کر دیا. محمد نے کیا کیا, اولڈ اسکرپچر کو اٹھا کے قرآن کے اندر قرآن سائز کر دیا. یار دیکھیں, اب 4 کتابیں تھیں, وہ آخری کتاب ہے, اب اس پہ تو مسلمان ایمان رکھیں گے نا. تو ہم تو پاس کرتا ہوں آپ کو, اگر آپ 4 کتابیں تھی ایمان رکھنا تھا تو یہاں پہ شما کیا کہہ رہی ہے, شما اسرائیلو یہوے الوہینو یہوے احد. یہوے جو تمہارا الوہینو ہے, الوہین کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, ناؤن میسکولن پرولر. N for noun, capital N means noun, masculine M plural. یہ دیکھیں میں اسے کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں ہیبرو فریزنگ ٹیگز کیا ہے, ناؤن ہے, میسکولن ہے اور پرولر ہے. یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں, ورب ناؤن انہوں نے ڈیفائن کیا, اس کے بعد M کیا ہے, میسکولن. ایس ہوگا تو سنگولر ہوگا, پی ہوگا تو پرولر ہوگا. ٹھیک ہے, واپس چلتے ہیں. یہوے جو ہے وہ میسکولن پرولر میں ہے اور وہ احاد بن رہا ہے. احاد جو ہے وہ سنگل کو نہیں کہتے, وہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جڑے ہوئے کو کہتے ہیں. یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ جائیں گے, کس میں جائیں گے, جینیسس کے اندر. آسان طریقہ بتاتا ہوں, جینیسس کے چیپٹر 2 کے اندر جائیں, ورس نمبر 14 کے اندر جائیں. when you marry کیا تھی 16 تھی 14 تھی, ایک سین دیکھتے ہیں. اوکے 22 بنے گی میرے خیال میں, پھر اس حساب سے ایک سیکنڈ, 22 بنے گی, ایک منٹ. ہاں 23 and bone of my bones, the woman and one flesh. Here you go, 24 ہے. احاد فلیش, جب ایک میاں ایک خاوند اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے, شادی کے ازدواجی رشتے میں جلتا ہے, تو وہ احاد فلیش ہو جاتا ہے, یونیفائڈ باڈی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ, جب 2 میاں بیوی آپس میں جڑتے ہیں, شادی کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک ماس بوٹی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہوتے. اچھا, بہترین. تو احد کا مطلب یہ ہوتا ہے, جب محمد نے بھی احد چوری کیا ہیبرو میں سے, تو محمد کو امب کا نہیں پتا تھا وہ چوری کیا کر رہا, کیونکہ عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے واحد ایک کے لیے, اور ہیبرو کے اندر بھی لفظ ہوتا ہے یقد ایک کے لیے. ہیبرو کے اندر بھی یقد, اور اسی وجہ سے ابراہیم کو جب بولا گیا تھا کہ جا کے اپنے بیٹے آئزک کی قربانی کرو, تو وہاں پہ یقد بیٹا کہا گیا تھا, احد بیٹا نہیں کہا گیا تھا. یقد اگر آپ جینیسس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 2 کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ ہیبرو کے اندر یقد بیٹا کہا گیا, ون اینڈ اونلی سن. یقد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, احاد اور یقد میں فرق کیا ہے. یہ احاد ون فلیش, اس کا مطلب ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کرنا.
اگر آپ جینیسس کے چیپٹر نمبر 22 میں جاتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا یقد. یہ دیکھیں پہلا ہی یقد بیٹا ٹیک یور سن یور اونلی سن. ایک سیکنڈ. He said, here I am, verse number 2. Take your son, your only son. He said, now take your son. یہ دیکھو یقد سن, یقد سن. تو بیسیکلی ایک کے لیے, اونلی کے لیے, ایک کے لیے یقد کا لفظ ہوتا ہے, یقد. تو اللہ کو احد یوز نہیں کرنا چاہیے تھا, واحد یوز کرنا چاہیے تھا. اللہ نے واحد یوز نہیں کیا, احد یوز کیا. سو اگر اللہ نے احد یوز کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک سے زیادہ ہے جو احد ہو رہا ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے, اللہ کی تو روح بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ ڈزنٹ ہیو اے اسپرٹ. اسلام کے مطابق نہیں ہے, قرآن کے مطابق ہے لیکن اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو بھائی چوری کا مال ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگلی آیت میں کیا آتا ہے؟ اگلی آیت میں آتا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد. صمد کون تھا؟ صمد تو ہے اس زمانے کے بتوں کا نام تھا. اللہ نے اپنے آپ کو صمد کا, اور صمد اس زمانے میں بتوں کا نام تھا. کون سے بت؟ آپ کو پتا کون سے بت؟ جو وہاں کے بت تھے. اسی وجہ سے کعبہ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا صمد کا. پتا ہے آپ کو اس چیز کا؟ کس چیز کا بھی نہیں پتا؟ میں نے کہیں بتایا ہے. پتا ہے. پتا ہے. بات ختم ہو گئی. اچھا اچھا, اس کا مطلب وہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. اچھا اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بھی وہی عام مسلمانوں کی طرح یہی ڈر رہتا تھا کہ مطلب ابھی بھی تھوڑا بہت تو ہے ڈاؤٹ کہ مرنے کے بعد میری روح جائے گی ادھر, وہی جنت دوزخ جو بھی ہے. تو باقی ایسا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ساجد بھائی نے کہا. اوکے, آپ نے سمجھا ہے. آپ کے مطابق ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے پروسٹیوٹ ہاؤس کھولا ہوا ہے, جہاں پہ وہ اسپیشل عورتیں بنا کے رکھ رہا ہے, جس میں مسلمان جائیں گے اور وہ صبح سے لے کے شام تک اس کے ساتھ سیکس کریں گے. یو تھنک کہ ایک ایسی جگہ ہے دنیا میں جو اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے مسلمان مردوں کو, کہ وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے انجوائے کریں, صبح دوپہر شام ان کے ساتھ سیکس کریں. ڈو یو تھنک اٹ از پاسبل فار اے گاڈ ٹو بی اے پروسٹیٹیوٹ ہاؤس اونر؟ یار میں نے تو یہ نہیں پڑھا کہ وہاں پہ جا کے یہ سارا کام ہوگا. یہ تو ان کے انعام ہے نا جو ان کو دیا جائے گا. انعام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انعام کے طور پہ وہاں پہ کوئی ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے جو ان مردوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ کے خاطر توازی کرتی رہے گی, اور وہ ان کے لیے ساتھ سیکس کرتے رہیں گے, اور لہٰذا ان کو کبھی جنت نہیں ملے گی. وہ والی عورتیں ہمیشہ وہاں پہ مردوں کی غلام رہیں گی. کریکٹ. بالکل. اور آپ سمجھتی ہیں ایسا انجسٹ گاڈ جو ہے وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے مطابق ایسا انجسٹ گاڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر مجھے بتائیں کیا حقیقت ہے, کہاں جائیں گی ہماری روحیں؟ مائک کو ذرا سا دور رکھ دیں, بہت اچھا ہو جائے گا. ہاں کوئی بات نہیں, ان کے مائک میں پرابلم ہے, پھر نکل جائیں گی وہ. دیکھیں کیا حقیقت ہے, میرے بتانے سے اگر حقیقت بن جائے تو فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا, ایڈم بھائی ان کو دکھائیں نا کہ عورتیں کیا ہوں گی, شی کیمل کی طرح ہیٹڈ ہوں گی, ان کا یہ ہاں مقام ہوگا. مجھے سن رہی ہیں وہ کافی دیر سے, کافی باہر نکل گئی ہوئی ہیں, جی تو جی وہ تو انہیں پتہ ہی ہے. تو بیسیکلی وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ خود بھی جو ہے وہاں پہ گرم اونٹنی کی طرح ہوں گی, اور اس کی دوسری ٹرانسلیشن یہ بھی بنتی ہے کہ آپ ایک رنڈی ہوں گی, ہور ہوں گی, اکارڈنگ ٹو عربی اسکالر. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا؟ کیا مطلب ایک دو کہہ رہی ہے پتہ بھی ہے, سنا ہے. ہاں جی سنا ہے یار, آپ کی اسٹریم سے ہی سنا ہے سارا, آپ کی اسٹریم سے ہی پتا چلا ہے ہر ایک بات. تو عورتیں وہاں پہ رنڈیاں بن کے رہے. لیکن پھر وہی بات نا, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں. کیا ڈاؤٹ آتا ہے؟ اگر ایسا خدا ہے تو لعنت ایسے کتے کمینے حرامی خدا کے اوپر. لائک خود سوچو نا یار, لعنت بھیجو بھی ایسے خدا کے اوپر جس نے اس دنیا میں آپ کو بنا کے بھیجا اور پھر اینڈ میں آپ کو ہمیشہ رنڈی بنا کے رکھے گا. اچھا پھر آپ بتا دیں حقیقت, ہماری روحیں کہاں جائیں گی, بس مجھے اتنا بتا دیں. ابھی مسلطوں کی حقیقت سن کے آپ مسلمان تھی, میری حقیقت سن کے آپ وہ بن جائیں گی فائدہ. آپ کے پاس دماغ نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, پڑھ نہیں سکتی ہیں, پڑھے نا. یار اگر میں کہوں کہ میں آپ کو فالو کر رہی ہوں تو پھر
تو پھر دوبارہ آپ ایک انسان کو فالو کر رہی ہیں. پہلے آپ ایک محمد ایک انسان کو فالو کر رہی تھی, پھر آپ اس کے بعد ایک انسان ایڈم کو فالو کرنا شروع کر دیں گی. فائدہ؟ ویئر از یور برین؟ آپ کا اپنا دماغ کہاں ہے؟ اچھا مطلب میں کسی کو فالو نہ کروں. اوکے ٹھیک ہے. نہیں کرو, خود پڑھو. کیا مسئلہ یار, آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے میں اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ وائی کانٹ یو اسٹڈی؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں لٹرلی اسپیکنگ کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ یہ دیکھو شکایت الاطراج کیا کہتی ہے, تالیف امام الحافظ جلال الدین ابو بکر السیوطی, اس کے صفحہ نمبر 69 پہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو عروب و نترابہ کا لفظ ہے, الواقعہ چیپٹر نمبر 35 اس کی 35 کی آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اتفق المفسرون واہل اللغہ علی العرب جمع عروبت او عروب انہا الکہبہ, اس کا مطلب ہے کہبہ, رنڈیاں. اللہ میاں قرآن میں آپ کو جب جنت میں جاؤ گی تو آپ کو رنڈیوں کے نام سے بلائے گا. امیجن دس. اوکے ٹھیک ہے, آپ اس طرح کے ورڈ نہ یوز کریں. میں نہ یوز کروں, آپ کے اسکالرز نے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ تو یہ مت یوز دیکھیں کریں. ہے جو لکھا, میں تو پڑھ رہا ہوں. آئی ایم جسٹ ریڈنگ اٹ. وہ انہا اس کا مطلب ہے الکہبہ, رنڈیاں. عربی میں الکہبہ کہہ دوں تو ٹھیک ہے, ہندی اردو میں رنڈی کہہ دوں تو غلط ہے. یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بس یہی وجہ ہیں, وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں یہاں سے جا رہی ہوں, یہ مطلب اسلام سے. جائیں, چھوڑیں اس کو اور پڑھیں. سچے خدا کو تلاش کریں گے, کرنا نہیں تو کم از کم اس شیطان کو تو نہ مانیں. میں یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوں, یہ اسلام وغیرہ ہر ایک چیز, لیکن نہیں آپ چھوڑ چکی ہیں. آپ کے دل میں جو رسی ہے نا, وہ آخری رسی کو کاٹیں. جب تک وہ رسی کٹے گی نہیں, چھوڑا نہیں ہے, وہ کاٹیں آخری ڈوری بھی. لوگ آپ کو فلاور بھیج رہے ہیں میرے سے پہلے, لیکن وہ فلاور ابھی غلط ہے. آخری ڈوری کاٹیں. کوئی بھی ابھی آپ نے جو باتیں کی وہ میں نے آپ کو بتایا, آخری ڈوری کو کاٹیں. آخری ڈوری کٹنی چاہیے. میں ہر ایک چیز چھوڑ چکی ہوں. میں آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے بھی سب کچھ چھوڑ چکی. یہ تو صرف میں آپ سے 10 ڈاؤٹس تھوڑے بہت تھے نا, وہ کلیئر کرنا چاہتی تھی, وہ کلیئر ہو گئے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ لو جی, اب ان کو فلاور بھیج دیں. جو ڈاؤٹس ان کے تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں, باقی کا بھی چھٹ گیا. یہ اب دیدی فلاور بھیج دیدی دیکھیں بات کیا ہوتی ہے نا, یہ ساجد دھرم ایک سیکنڈ, اس کے کچھ سوال ہیں, اس کے لیکن والے سوال ہیں. ایک سیکنڈ رک جائیں. ہاں لیکن نہیں, اب کوئی سوال نہیں ہے. اب کوئی بھی سوال نہیں, کوئی بھی ڈن ہو گیا. نہیں. جی ساجد بولے. اچھا دیدی ذرا سا آپ میوٹ کیجیے گا, آپ کی طرف سے فیڈ کر دیے بیک میں آ رہا ہے. دیکھیں جو دھرم یا مذہب ہوتا ہے, ریلیجن ہوتا ہے نا, یہ ماننے کی چیز نہیں ہوتی ہے, جاننے کی چیزیں ہوتی ہیں. جس نے جانا نا, اس کے جاننے سے یا اس کے ماننے سے ہمارا ماننا ثابت نہیں ہو جاتا. رام جی نے جانا, انہوں نے مان لیا. ہاں بدھا نے جانا, انہوں نے مان لیا, لیکن ان کے ماننے سے ہمارا ماننا ثابت نہیں ہو جاتا. ہمیں بھی جاننا ہے. ہمارے پاس ایک عقل ہے, ایک سوچ ہے. ہم جانور نہیں ہیں, ہم اشرف المخلوقات میں تسلیم ہوتے ہیں. تو ہم خود سے سوچ سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ایڈم کیا مانتا ہے, ساحل کیا مانتا ہے, ساجد کیا مانتا ہے, فیض کیا مانتا ہے, گلوری کیا مانتا ہے, اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساجد کیا پاس ایک آج کیا فلاسفر کے پاس بیٹھ کے آیا تھا تو بہت فلسفہ جاننا شروع کر دیا. تو سکون لے یار, تیرے فلاسفر دے کول بیٹھ گئے جا کے. آج ساجد کی فلسفی ایک دم 7ویں آسمان کے اوپر ہے نا. نہیں سچی بتا رہا ہوں, کسی کے اور ماننے خطرناک سے فلسفی ہمارا دے رہا ہے, ایک ماننا دم مست فلسفی دے رہا وہ آج. ہاں کسی کے جاننے سے پتہ نہیں ہمارا لگتا جاننا یا کسی کے کسی ماننے گرو سے دے کول جا کے نا اودے کول پانی دا گلاس لے کے آیا سی آج. دیکھو کسی اس کے کے اندر سے کوئی ماننے دو قطرے ادھر نکلے ہوئے تھے. ارے پورا کرنے دے یار نا, میری کافی ابھی پوری ہونے والی ہے. میں بس تو کسی کے ماننے سے یا جاننے سے ہمارا جاننا یا ماننا. اب یار ہنسا دے رہے یار, تم نے باتیں اتنی اچھی باتیں کر رہا تیاری میں یار, تم نے باتیں کرو. ایک فلسفی کی کتاب بھی لکھ ساجد ابھی تو. نہیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس عقل سلیم ہے نا, آپ خود سے جانیں, خود سے پہچانیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن کم از کم جو غلط ہے اس کو غلط کرنے کا مدعا رکھے نا, اس کے خلاف کھڑے ہونا. رکھا انہوں نے فلاور بھی لے لیے ہیں. اب میں نے بہت انمیوٹ کر بہتر. دیا. اچھا
میں یہ بات نہیں تھی کہہ رہی جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ساجد آپ کا خدا یا ساحل کا یا ایڈم کا کوئی بھی، میں یہ بات نہیں تھی کر رہی کہ مجھے بھی اسی کو ماننا ہے. میں ویسے پوچھ رہی تھی کہ مطلب یہ اب چھوڑ چکے ہیں اسلام، لائک اگر میں سرچ کروں کہ خدا ہے تو میں شروعات کہاں سے کروں؟ چلیں اس کے لیے تو آپ obviously گاسپل پڑھ سکتی ہیں اور باقی کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں، تو پڑھیں نا، پڑھ کے دیکھیں نا. تو ناؤ یو ہیو اوپن روٹس، آپ کے پاس سڑکیں کھل چکی ہیں. لیکن اسلام کی آنکھوں سے نہ دیکھیں. تو ایز لانگ ایز آپ اسلام کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ کو بہت سارا کچھ نظر آ جائے گا. سو گو اچھا اسٹڈی. اس میں ایڈم جی صاحب پلیز یہ پلیز جو پلیز. اسپیسیفک ان کا جو سوال ہے اس میں میں ایک صرف سجیشن دے سکتا ہوں، اچھا لگے تو لے سکتی ہے کہ بھائی، اور یہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ دنیا میں تو کئی ساری فلسفی ہے، کئی ساری آئیڈیولوجیز ہے، تو میں شروعات کہاں سے کروں؟ یہ بہت ویلڈ اور جینیون سوال ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ اوپری طور پہ ہم کو الگ الگ آئیڈیولوجیز جو ہے، الگ الگ جس کو ریلیجن کہہ لے آپ، ایڈم صاحب ریلیشن شپ کہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ دھرم کہتا ہے، جو بھی ہے واٹ ایور دے سے، ٹھیک ہے، کامن بھاشا میں ہم لوگ ریلیجن کہتے ہیں اس کو. تو میجورٹی یا جو بڑے بڑے ریلیجن ہے اس کی جو میجر بلیف سسٹم ہے وہ تو ہم نے ایٹ لیسٹ سنا ہوا ہے کہ کرسچینٹی کا میجر بلیف سسٹم کیا ہے، ہندوازم کا میجر بلیف سسٹم کیا ہے، اور بدھزم کا میجر بلیف سسٹم کیا ہے. تو اب ان میجر بلیف سسٹم میں آپ کو انٹرسٹنگ کون سا لگ رہا ہے، یو میں اسٹارٹ وتھ دیٹ. آپ اس پہ ڈیپ ڈائیو کریے، بہت اچھے سے دیکھیے، کیونکہ جو دکھ رہا ہے ویسے ہے بھی کیا نہیں وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کی باقی چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد اگر وہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا then go for the next best یا لاجیکل یا ریشنل سسٹم، بلیف سسٹم آپ کو کون سا لگ رہا ہے وہ. کیا بات ہے یار، مہان اوشے میں مہان بات کی آپ نے یار. میں نے بولا کیا بات ساجد اتنی فلسفی جھاڑ رہا ہے آج، تو میں نہیں بھی نہیں تھوڑا ساحل وہ ساحل جھاڑ دیتا یہ ہوں. فلسفی نہیں تھی، یہ بڑا آپ نے، میں کہتا ہوں یار ساحل کمال ہے یار. ویری ویل سیڈ، ویری ویل.